رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے طوفان سے صحیح سلامت جائیں اور جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا فرمائیں۔ مولا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طوفان سے کمانے میں خوب برکت عطا فرمائیں اور ہر پریشانی اور ہر بیماری سے دور عطا فرمائیں۔ آئیے کچھ سنانے اور سننے سے پہلے ایک مرتبہ شروع کر کے پاک کو اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بن عبد السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولے سبحان اللہ۔ نہ جدا کرو خدا مجھے اپنے آستان سے، نہ جدا کرو مجھے اپنے آستان سے۔ محمد ہم ریچہ پہتے جا رہے ہیں تو وہیں پر کوئی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی ہم سفر نہیں ہے۔ اگر نیک انسان مل جائے تو زندگی سنور جاتی ہے، اگر نہ ملے تو بہت دقت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم لوگ یہ عرض کرتے ہیں نہ جدا کرو خدا مجھے اپنے آستان سے، نہ جدا کرو خدا مجھے اپنے آستان سے۔ نہیں ہے کل نہیں ہے پھر ٹھکانا، نہیں ہے پھر ٹھکانا جو اٹھا دیا یہاں سے، نہ جدا کرو خدا مجھے اپنے آستان سے، نہ جدا کرو خدا مجھے اپنے آستان سے۔ کوئی کاش جا کے کہے دے یہ عرب کے مہربان سے، کوئی کاش جا کے کہے دے۔ محترم ہم لوگ حاضر ہیں تو دل میں مدینہ منورہ جو اللہ کے رسول آرام فرما ہے، روزے رسول پر ہر امتی اور مسلمان کا دل کی خواہش رہتی ہے، اور جو پردیس میں ہیں ان کی بھی یہی دل خواہش کرتے ہیں۔ کوئی کاش جا کے کہے دے یہ عرب کے مہربان سے، جا کے کہے دے یہ عرب کے مہربان سے، تیرے گھر میرا محمد، تیرے گھر میرا محمد، کوئی جا رہا ہے جا سے، نہ جدا کرو خدا مجھے اپنے آستان سے، نہ جدا کرو خدا مجھے اپنے آستان سے۔ ذرا ٹھہر جا معاذ، ذرا ٹھہر جا معاذ، میرا دل رج رہا ہے، ذرا ٹھہر جا میرا دل رج رہا ہے، کہیں کعبہ جھک نہ جائے، کہیں کعبہ جھک نہ جائے، تیری مستی ادا سے، نہ جدا کرو خدا مجھے اپنے آستان سے، نہ جدا کرو
صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد راز ابھی میں نے جس آیت کریمہ کا دعا کا شرف حاصل کیا ہے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ذکر کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اللہ اس کے رسول پر درود و سلام، نماز کی عبادت، قرآن کی تلاوت، نبی پر درود بھیجتے رہیں، یہ ذکر اور عبادت ہے۔ اب آپ کو بتاتا چلوں ایک واقعہ ہے کہ یہ کوئی پردیس جانے والا شخص جب اپنے گھر سے اپنے مکان سے جب پردیس جاتا ہے تو دل میں یہ سوچ لے، دل میں یہ ارمان رکھ لے۔ میں نے ایک واقعہ سنا تھا اور میں نے پڑھا بھی تھا کہ اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی مسلمان جب پردیس میں جانے کے غرض سے جائے تو اپنے گھر کے دروازے پر صرف اتنا لکھ دے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ چھوڑ دے اور دل میں ارمان کر لے کہ اگر اللہ میری زندگی سلامت رکھے گا، اللہ میری جان کی حفاظت کرے گا، اللہ میری عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا، تو میں جب پردیس سے کما کر آؤں گا، اپنی دولت کو کما کر لاؤں گا، اپنے بیوی بچوں کی پرورش کروں گا، تو جب میں واپس گھر پر آؤں گا تو دوبارہ میں اپنے ہاتھوں سے لکھوں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے سنا ہے، میں نے یہ پڑھا ہے کہ جب تک وہ وقت وہ لکھنا وہ آدھا ادھورا رہتا ہے، تو یہاں تک کہ جہاں کوئی بندہ جب کوئی پردیس میں کمانے والا جاتا ہے تو اس کے تمام فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ یہ آدھا اللہ کا نام لکھ کر آیا ہے۔ جب یہ اپنے مکان پر جائے گا، اپنے منزل پر دوبارہ جائے گا تو وہ رسول اللہ کا نام بھی لکھے گا۔ یہ ہوتا ہے ایک کلمے کا۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ دین اسلام ہم لوگوں تک کیسے پہنچا ہے، یہاں تک کہ بہت ایسی قربانی ہم لوگ دین اسلام کے خاطر لوگوں نے پیش کیا ہے۔ میدان کربلا میں جب امام حسین نے اپنا سر کٹایا، اپنے خاندان کو شہید کر دیا دین اسلام کے خاطر۔ اب آپ کو بتاتا چلوں اسی ملک ہندوستان کے اندر مراد آباد ایک شہر ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اسلام ہم لوگوں تک ایسے نہیں پھیلا ہے، بہت دشواری اور بہت محنت سے پھیلا ہے۔ اب آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عاشق رسول ہے جو مراد آباد کے سٹی میں رہتا ہے، وہ بہت بڑے علامہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے مفکر، بہت بڑے عالم بھی ہیں۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا نام کیا ہے، علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے پوری دنیا مشہور جانتی ہے۔ علامہ کفایت علی کافی کو جب انگریزوں نے کہا اے کفایت علی کافی اپنا کلمہ چھوڑ دے، اپنا دین چھوڑ دے، اپنی شریعت چھوڑ دے، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ علامہ کفایت علی فرماتے ہیں کہ اے ظالموں، اے انگریزوں، میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، بلکہ شریعت مصطفیٰ، دین مصطفیٰ میں نہیں چھوڑوں گا۔ علامہ کفایت علی کو ظالموں نے ایک جیل میں بند کر دیا۔ جیل میں بند کرنے کے بعد وہی انگریزوں نے جب جیل میں بند کیا، مسلسل 8 دن جیل میں بند رہے۔ علامہ کفایت علی جیل میں بند رہے، نہ کھانا دیا، نہ پانی دیا، نہ لیٹنے کے لیے بستر دیا۔ وارے کفایت علامہ کفایت علی، تیرے قدموں میں میری جان قربان۔ علامہ کفایت علی کو اتنا پریشان کیا، یہاں تک کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ علامہ کفایت علی کے جسم پر استری لگا جاتا تھا۔ جب استری لگتے جلتی ہوئی استری، تیز گرم استری جب
جب علامہ کفایت علی کے جسم پر لگا جاتا تھا، جب علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کے جسم پر وہ استری پھیرتے تھے تو وہاں تک کہ ان کے جسم کا کھال بھی نکل جاتا تھا، اور جب کھال نکل جاتا تو اس جسم پر گوشت پر نمک اور مرچا چھڑکا جاتا تھا۔ علامہ کفایت علی اف تک نہ کرتے رہے، جب رات کی اندھیری میں دوپہر رات ڈھل گئی، آدھی رات ڈھل گئی، جب رات 12 کے بعد علامہ کفایت علی کی درد ہوا تو علامہ کفایت علی کے سامنے ایک حسین و جمیل خوبصورت چہرہ آیا، اور وہ ایسا چہرہ تھا کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ علامہ کفایت علی فرماتے ہیں کہ میں جب اس چہرے کو دیکھا تو پوری اس کے چہرے کے رونق سے پورے کمرے میں روشنی چھا گئی۔ علامہ کفایت علی رحمۃ اللہ علیہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ قریب وہ شخص آنے والا شخص میرے قریب آتا ہے، قریب آنے کے بعد وہ ارشاد فرماتا ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ اے کفایت علی کیا موت سے ڈر گئے ہو؟ علامہ کفایت علی نے کہا اے آنے والے میں موت سے ہرگز نہیں ڈرا ہوں۔ علامہ کفایت علی بہت بڑے مصیبت میں پھنس گئے تھے، لیکن اپنے زبان کو مفتق نہ کیا۔ جب آنے والے صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے کفایت علی تم جس کے وجہ سے تم نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے، اتنی مشقت اٹھائی ہے، اتنی پریشانی اٹھائی ہے، وہ مدینے والا محمد رسول اللہ میں ہوں۔ اللہ کی کفایت علی ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرو قدموں میں لپٹ جاتے ہیں اور دارو قطار روتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں جانتا کہ علامہ کفایت علی کے جسم پر اتنی پریشانی ہوگی اور نمک مرچا چھڑکا جائے گا تو یہ کفایت علی آج سے کئی سال پہلے اپنے جسم پر مرچا اور نمک چھڑک لیتا۔ علامہ کفایت علی زارو قطار رونے لگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں میری جان قربان۔ پھر کچھ منٹ کے بعد رات ختم ہوتی ہے، ظالم آتے ہیں، جب انگریز آیا اور کہا کہ اے کفایت علی چلو تمہیں پھانسی کے سامنے لے جایا جائے گا۔ علامہ کفایت علی کو جب جیل سے باہر نکالنے کے بعد علامہ کفایت علی سے پوچھتا ہے کہ اے کفایت علی اگر تم چاہو تمہاری کچھ خواہش ہو تو پوری ہوگی، کیونکہ موت جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو اس کی خواہش پوچھی جاتی ہے کہ اگر کچھ خواہش ہو، اگر بیوی بچوں سے ملنا چاہتے ہو، دوست یار سے ملنا چاہتے ہو، یا کچھ کھانے کی تمنا ہے وہ پوری کی جائے گی۔ علامہ کفایت علی فرماتے ہیں کہ اے انگریزو نہ مجھے بیوی بچوں کی خواہش ہے نہ مجھے کھانے کی خواہش ہے، بس ایک عارضی ہے، ایک بات ہے۔ تو علامہ کفایت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس 1 منٹ مجھے مہلت دے دی جائے۔ علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کو جب انگریزوں نے 2-4 منٹ کے لیے مہلت دے دی، اجازت دے دی کہ اے کفایت علی جو کرنا ہے کر لو، تمہیں 5 منٹ کے اندر پھانسی دے دی جائے گی، سامنے موت کا فندہ کھڑا ہے، سامنے موت کا فندہ لڑکا ہوا ہے، اگر تم چاہتے ہو تو 5 منٹ کے بعد تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ علامہ کفایت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے موت سے ڈر نہیں ہے، بلکہ رات ہی میں جس کے لیے میں درد سے آتا رہا اسے رات ہی میں ملاقات ہو گئی ہے۔ علامہ کفایت علی کو جب پھانسی کے پھندے کے سامنے لٹکایا گیا تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اے انگریزو مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے بلکہ چند اشعار پڑھنا ہے، چند کلام پڑھنا ہے۔ تو علامہ کفایت علی سے انگریز کہتے ہیں اے کفایت علی تو پڑھ جو پڑھنا ہے، تیری خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ علامہ کفایت علی مدینہ منورہ کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازان ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازان ہو، اس تنے پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ محترم حضرات اسلام ہم لوگوں تک ایسے پہنچا ہے کہ کئی بزرگان دین اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ میں چند نماز کے معاملات سے بتاتا چلوں کہ جب کوئی ہم لوگ حاضر ہیں نماز سے محبت کرو، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ
کوئی مسلمان اگر نماز فجر ادا کرتا ہے، فجر پھر ادا کرنے کے بعد جب ظہر تک کرتا ہے، ظہر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز فجر سے لے کر ظہر کے درمیان تک جتنے گناہ صغیرہ ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ سنانے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا۔ ماں کا مرتبہ پہچانو اے نوجوانوں، ماں ہوتی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب آپ کو بتاتا چلو ماں کا مرتبہ، باپ کا مرتبہ کیا ہے کہ ہم لوگ اب پردیس میں جاتے ہیں تو پردیس میں جانے کے بعد اپنی ماں کو بھول جاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو یاد رکھتے ہیں۔ اے نوجوانوں یاد رکھنا یہ ماں وہ ہے اگر دعا دے دے تو دنیا سمجھ جاتی ہے، اگر بددعا کر دے تو دنیا و آخرت دونوں خراب ہو جاتی ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اے نوجوانوں میں آپ کو بتاتا چلوں ایک بہت بڑے صحابہ کرام ہے جن کا نام علقمہ ہے، وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے اور حضور کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ علقمہ بہت بڑے صحابہ کرام تھے اور وہ روزانہ حضور کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ کو بتاتا چلوں علقمہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، علقمہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے پیارے صحابہ، اے صدیق اکبر، اے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بتاؤ کہ علقمہ کہاں ہے؟ علقمہ آج 3 دن سے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علقمہ کی بہت طبیعت خراب ہے، وہ علقمہ اپنے بستر سے اٹھتے فوراً گر جاتے۔ پھر وہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر جاؤ علقمہ کو کہہ دو تمہیں حضور نے بلایا ہے۔ علقمہ کے پاس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علقمہ کے گھر گئے، علقمہ کے گھر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ علقمہ جب حضرت صدیق اکبر کو دیکھے، حضرت صدیق اکبر کے چہرے پر علقمہ کی نظر پڑتی ہے تو علقمہ بستر سے اٹھتے فوراً گر جاتے، پھر اٹھتے پھر گر جاتے، پھر اٹھتے، مسلسل 3 مرتبہ اٹھے گر گئے، پھر عرض کرتے ہیں اے صدیق اکبر، اے مولا علی، میرے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں بستر سے اٹھ سکوں اور آپ سے ملاقات کر لوں۔ حضرت علقمہ عرض کرتے ہیں یار اے صدیق اکبر آپ تشریف کیسے لانا ہوا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علقمہ تمہیں حضور نے بلایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے زبان مبارک سے یہ بات سنی تھی کہ علقمہ زار و فتار ہونے لگے اور عرض کیا اے صدیق اکبر میری کیا غلطی ہوئی ہے، میری کیا گناہ ہے تو مجھے حضور نے بلایا ہے؟ اور اے صدیق اکبر جاؤ حضور کی بارگاہ میں عرض کر دینا کہ علقمہ کی طبیعت خراب ہے، وہ بستر سے اٹھتے ہیں گر جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علقمہ کی طبیعت بہت خراب ہے، علقمہ بہت پریشان ہے، وہ بستر سے اٹھتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ میری جسم سے روح نکل جائے، لیکن ان کے جسم سے روح نہیں نکلتی ہے۔ وہ آج حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ معذرہ ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اے پیارے صحابہ چلو علقمہ کے گھر چلتے ہیں۔ جب پیارے صحابہ کرام اور میرے نبی جب علقمہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اے پیارے صحابہ چلو علقمہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب علقمہ کے گھر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں علقمہ بستر سے اٹھتے گرتے پھر گر گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے، میرے جسم میں اتنی قوت نہیں ہے کہ میں آپ کی تعظیم کے خاطر میں بستر سے اٹھ سکوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے علقمہ آرام کرو گی۔ علقمہ کے پاس جب حضور تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد علقمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری کیا غلطی ہوئی ہے، جو میری کیا گناہ ہوئی، کیا غلطی ہوئی ہے جو میرے جسم سے روح نہیں نکل رہی ہے؟ میں سوچتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے پروردگار عالم میرے جسم سے روح نکال لے، تو میری جسم سے روح نہیں نکلتی ہے۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے پیارے صحابہ یہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ
کیا علقمہ کی ماں زندہ ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علقمہ کی ماں بھی زندہ ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے صحابہ جاؤ علقمہ کی ماں کو بلا لاؤ۔ حضرت پیارے صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علقمہ کے ماں کے پاس جاتے ہیں، علقمہ کی ماں گھر سے باہر چلی گئی تھی، علقمہ کے ماں کے پاس گئے اور ارشاد فرمایا اے علقمہ کی ماں چلو تمہیں علقمہ نے بلایا ہے، چلو گھر واپس چلو۔ تو وہ عرض کرتی ہے اے پیارے صحابہ اے صدیق اکبر میں علقمہ کے گھر مر جاؤں گی لیکن علقمہ کے گھر نہیں جاؤں گی۔ وہ صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں اے علقمہ کی ماں چلو علقمہ نے نہیں بلایا ہے بلکہ حضور نے بلایا ہے۔ حضور کا نام سنتے ہی وہ عورت دوڑتی ہوئی آتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میری کیا گناہ ہے، میری کیا غلطی ہے جو مجھے میرے گھر آپ تشریف لائے، میری کیا غلطی ہوئی ہے؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علقمہ کی ماں علقمہ کی غلطی کو معاف کر دو، اگر معاف نہیں کرو گی تو اس کے جسم سے روح نہیں نکلے گی۔ علقمہ کی ماں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے علقمہ جب بچپن میں تھا، جب وہ پیدا ہوا تھا تو اگر وہ پیشاب کر لیا کرتا تھا تو میں گیلے میں سویا کرتی تھی لیکن اس کو سوکھے میں سلایا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ علقمہ جب تک چھوٹا تھا میں اس کی پرورش کی، اس کی دیکھ بھال کی، لیکن علقمہ نے مجھے پریشان کیا ہے، اس کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکل گئی ہوں۔ علقمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری غلطی اتنی ہے کہ میں جوانی کے عالم میں جب پہنچا تو ماں کا مرتبہ نہیں پہچان پایا، باپ کا مرتبہ نہیں پہچان پایا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اے علقمہ کی ماں کا دل نازک ہوتا ہے، اگر بیٹے کے پیر میں ٹھکر لگ جائے تو ماں چلا پڑتی ہے۔ اے علقمہ کی ماں شاید معاف کر دو، شاید تمہاری معافی سے علقمہ کی روح نکل جائے۔ وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں ہرگز علقمہ کی غلطی کو معاف نہیں کروں گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے علقمہ کی ماں اگر علقمہ کی غلطی معاف نہیں کرو گی تو سن لو اے صدیق اکبر اے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لکڑی کا گٹھر لاؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لکڑی کا گٹھر لے کر آتے ہیں اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیارے صحابہ اس لکڑی کے گٹھر میں آگ لگا دو۔ جب لکڑی کے گٹھر میں آگ لگا دی گئی ہے تو وہ آگ جو آسمان سے بات کرنے لگی، وہ اگر کوئی پرندہ اس کے سامنے سے گزرتا تو وہ پرندہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صدیق اکبر علقمہ کے ہاتھ کو پکڑ لو، علقمہ کی پیر کو پکڑ لو، فوراً اس جلتے ہوئے آگ میں ڈالو۔ جیسے علقمہ کو جلتے ہوئے آگ کے قریب لے گئے ہیں، علقمہ کو جیسے آگ کے قریب لے کر گئے ہیں تو حضور ارشاد فرماتے ہیں حضور ارشاد فرمائے کہ اے علقمہ کی ماں ابھی تمہارا دل نرم ہے، تم معاف کر دو۔ جتنا دیکھنے کے بعد دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا میرا لختے جگر آگ کے جھپیٹ میں جاتا ہے، وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے علقمہ کی ساری غلطی کو معاف کرتی ہے، اتنا کہنا تھا کہ علقمہ کے جسم سے روح برباد ہو گئی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علقمہ کی ماں اگر تم علقمہ کی غلطی کو معاف نہیں کرتی تو اس جلتے ہوئے آگ میں علقمہ کے جسم کو ڈالا جاتا جس نے اپنی ماں کو پریشان کیا۔ یہ دنیاوی سزا ہے کہ جلتے ہوئے آگ میں ڈالا جائے، اگر جس نے اپنی ماں کو پریشان کیا وہ جہنم میں سب سے بڑا جہنم کا آگ ہے اس میں ڈالا جائے گا، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اے نوجوانوں اپنے ماں سے محبت کرو، اپنے باپ کی احترام کرو، عزت کرو، اور جو بڑے بھائی ہیں ان کی ادب اور احترام ہم لوگوں پر سب سے واجب فرض ہے، کیونکہ باپ اگر نہ ہو تو ہم لوگوں کے سروں پر جو سایہ ہے وہ سایہ باپ بھائی کا ہوتا ہے، اتنے بڑے بھائی کا ہوتا ہے۔ اور اگر ماں نہیں ہے تو ماں اگر ختم ہو گئی ہے تو ماں کا مرتبہ خالہ پر دیا گیا ہے، اگر ماں کا انتقال ہو گیا تو ماں کے بعد کسی کا مرتبہ ہے، ماں کے مرتبے کے برابر ہے، اگر ماں کے مرتبے کے اعلیٰ ہے تو سمجھو خالہ کا مرتبہ ہے۔ اپنی ماں کی عزت کرو اور باپ کا احترام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہم لوگ ہمارے بولنے میں یا کہنے میں کسی قسم لفظ سے ہمیں غلطی ہوئی ہو تو آپ تمامی حضرات کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترمات ہم لوگ خاص اس مقصد سے ہوئے کہ ظاہر کیا وہ پردیس میں جا رہے ہیں تو ہم جو لوگ حاضر ہیں اور نہیں حاضر میں تو جانتا ہوں اپنے گرم بستر پر آرام کرتے ہیں یاد رکھنا اگر وہ آرام کرتے ہیں تو ہم لوگ بھی آرام کریں اسی کے بستر پر سو کے ساتھ آرام کریں مصطفیٰ جاتے رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جاتے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں عنایت لاکھوں سلام شمع بز میں السلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء.